بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے گلاب ہوئے ہم سفر۔ مس مائرہ آپ اندر جا سکتی ہیں، شیشے کے کیبن میں بیٹھی لڑکی نے آڈیشن کے لیے آنے والی لڑکیوں میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک ادا سے اپنے گھنے سلکی سنہری بال جھٹکتی، لہروں جیسی چال چلتی اندر کی سمت بڑھ گئی۔ اس نے شیشے کا دروازہ ہلکے سے دھکیلا اور نرم و نازک سا وجود کمرے میں قدم رکھتے ہی کچھ اور تن گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انگلش لہجے میں کہتی اس نے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے وجود سے جیسے اجازت طلب کی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے فون پر مصروف تھا، تبھی اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ اسی انداز سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر چلی آئی۔ تبھی اس شخص نے کرسی گھمائی۔ مائرہ نے ایک بے حد دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، مگر سامنے والے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ مسکراہٹ ایک پل میں اس کے چہرے سے غائب ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مس مائرہ پلیز تشریف رکھیے، اجنبی آواز میں کہتے ہوئے اس خوبرو نوجوان نے کال بند کی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس کر کے مائرہ نے بہت توجہ سے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا، مگر وہاں ان نظروں میں شناسائی کی رمق تک نہ تھی۔ تو کیا وہ اسے بھول چکا تھا؟ اسے جو کبھی اس کی متاع حیات تھی، اس کی کل کائنات تھی، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنا چاہتا تھا صدیوں تک۔ کیا یہ وہی شخص تھا؟ وہ سوچے گئی۔ کوئی مسئلہ؟ پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ جیسے اب حیران ہوا تھا اس کے یوں گمسم ٹھہر جانے پر۔ نو سر، وہ ہکلائی۔ خیر، مجھے ابھی ضروری کام سے باہر جانا ہے، باقی انٹرویو میرے اسسٹنٹ عدنان صاحب کریں گے، لیکن پلیز آپ مطمئن رہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کہا اور دوسری طرف کسی کو ہدایات دینے لگا۔ مائرہ خان ملک کی ابھرتی ہوئی ماڈل تو بس اس کی شاندار اور ساحرانہ شخصیت میں کھو سی گئی۔ وہ آج بھی بالکل ویسا تھا، وہی سانولی مگر پرکشش رنگت، ہلکی ہلکی سبز مائل روئیں کے جیسی شیو، ڈارک براؤن چمکدار آنکھیں اور خوبصورت ہونٹوں پر مسکان، کھلتے ہی دائیں گال پر پڑ جانے والا ننھا سا گڑھا۔ لیکن نہیں، وہ بظاہر پہلے جیسا بھلے ہی تھا، مگر اس میں اصل میں کافی حد تک بدل بھی چکا تھا۔ سادہ سے شلوار قمیض کی جگہ وہ اس وقت بہترین 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ دولت مند بھی ہو چکا تھا اور دینداری کے ساتھ دنیا داری کو بھی تسلیم کر چکا تھا، تبھی تو وہ اس فیلڈ میں آ گیا تھا۔ وہ شاہ سائیں کے دربار کے متولی کا بیٹا، ان کا اکلوتا وارث، جسے اعلیٰ تعلیم کی اجازت بہت مشکل سے ملی، وہ بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس کے پاس تو صرف چند کنال زمین تھی، اتنی دولت، اتنا شاندار آفس، وہ سوچتی رہ گئی۔ محور اس کی سوچوں کا تب ٹوٹا جب کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا، سامنے کرسی پر بیٹھا وجود یکسر مختلف تھا اس وجود سے جو کچھ دیر پہلے اس کرسی پر براجمان تھا۔ وہ اس سے سوالات پوچھنے لگا۔ مائرہ خان نے سر جھٹک کے خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف رواں تھی۔ اے سی کی کولنگ نے کمرے کی فضا میں اچھی خاصی خنکی بھر دی تھی، مگر وہ اپنی آرام دہ کرسی پر جھولتا سگریٹ پر سگریٹ سلگائے جا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت کھلی پیشانی پر سوچوں کی لکیریں بے حد واضح تھیں۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی اور میز پر رکھی بہت سی تصویروں میں سے چند تصویریں اٹھا لیں۔ تصویروں میں بہت ہی خوبصورت لڑکی مختلف جگہوں پر مختلف پوز بنائے کھڑی تھی۔ وہ مختلف برانڈ کی چیزوں کی نمائش کر رہی تھی۔ اس کا پرسکون مسکراتا چہرہ اور مغرور آنکھیں کسی بھی دکھ یا پچھتاوے سے خالی تھیں۔ اس نے تصویریں زمین پر اچھال دیں اور ایک اور سگریٹ سلگا لی۔ تو یہ تھی تمہاری چاہت شہزادی، اس نے تلخی سے سوچا۔ دن میں نہ جانے کتنے ہی دل تمہیں سوچتے ہوں گے، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ کتنی آنکھیں تمہیں نظروں ہی نظروں میں چیرتی ہوں گی، شاید تم اندازہ بھی نہ کر سکو۔ سڑک پر لگے اشتہار کی کیا عزت، اس نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ کس طرح میری مخلص اور سادہ محبت کو ٹھوکر مار کر اس عیش و عشرت کا ہاتھ تھاما تھا تم نے۔ کتنی منتیں کی تھی میں نے تمہاری کہ یہ راستہ صرف پستیوں کی طرف جاتا ہے۔ 4 دن کا عروج اور پھر زوال شروع ہو جاتا تھا۔ آج تمہیں تمہاری لالچ اور ہوس نے پھر میرے در پر لا پھینکا۔
اور اب بھی تم مجھ سے توقع کرتی ہو کہ میں تمہیں پہچانوں، تمہیں دیکھ کر تمہارے قدموں میں بچھ جاؤں۔ جس محبت کا گلا تم نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا، وہ بھی چند پیسے اور سستی شہرت کی خاطر، اس سے یہ توقع کیوں؟ میرے دل میں تمہارے لیے سوائے ہمدردی اور نفرت کے کچھ باقی نہیں رہا، کچھ بھی۔ تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا تڑپا تھا میں، کتنا رویا تھا تمہارے لیے، اور اب جب میں سکون سے جینے لگا تو تم پھر پورے غرور سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لیکن نہیں، اس بار میں تمہارا غرور توڑ دوں گا۔ اس نے سگریٹ اچالی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کے چند باب پلکوں تلے ورق در ورق نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ کراچی آیا تھا، تب ہی اسے اپنا مطلوبہ پتہ ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے گاؤں سے نزدیکی شہر حیدرآباد میں بھی تعلیم جاری رکھ سکتا تھا، مگر اس نے سنا تھا کہ کراچی ہر آنے والے کو اپنی گود میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسے اپنی تعلیم کے ساتھ کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ روشنیوں کے اس شہر میں وہ کافی حد تک اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس نے دستک دی تو ایک کمزور سی بزرگ عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ اسے دیکھتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ مہران علی، بیٹا تم ہی ہو نا؟ خوشی ان کے لہجے سے بھی چھلکنے لگی۔ جی پھپھو، مجھے احمد علی شاہ، میرا مطلب ہے میرے بابا سائی نے بھیجا تھا آپ کے پاس۔ وہ بات پوری نہ کر سکا تھا، پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ اندر لائی تھیں۔ صاف شفاف صحن جس کے ایک طرف چھوٹی سی کیاری میں پھول ہی پھول تھے۔ سامنے ہی برآمدہ اور 2 کمرے تھے۔ برآمدے کے ساتھ ہی اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے نیچے شاید باتھ روم تھا۔ اس نے ایک تفصیلی نگاہ گھر پر ڈالی تھی۔ تمہارے لیے اوپر کا کمرہ سیٹ کروا رہی ہوں، نہ جانے کب سے بند پڑا تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جوان جہان لڑکی کا ساتھ ہے نا تو کسی کو کرائے پر نہ دے سکی، پر تم سے کیا مسئلہ، تم تو میرے اپنے ہو۔ تبھی فوراً احمد علی کو ہاں کہہ دی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ انہوں نے صحن میں پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود ایک طرف بنے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ مہران علی ایک دفعہ پھر سے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ گھر کا پرسکون ماحول دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکے گا۔ تبھی سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اٹھیں۔ کمر کے گرد کس کر دوپٹہ باندھے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ بڑبڑاتی ہوئی وہ لڑکی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تبھی اس لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ اس نے نیچے اترتے ہی بالٹی اور جھاڑو ایک طرف رکھی اور سیدھا اس کی طرف آ گئی۔ تم ہو مہران علی شاہ؟ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ کسی مغرور رانی کی طرح اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس کے اس قدر بولڈ انداز پر مہران صرف سر ہی ہلا سکا۔ لو جی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اس نے ہاتھوں سے ہی پہاڑ کی پیمائش کی اور چوہا کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ کیے تو وہ بیچارہ اچھل ہی پڑا۔ جی؟ وہ حیران تھا یا شاید پریشان۔ جی، خدا کی پناہ، اماں نے تو مجھ سے ایسے صفائیاں کروائیں جیسے کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ آ رہا ہے وہ۔ تم تو مجھے ہم سے بھی نچلے درجے کے لگتے ہو۔ مہران کو اس کی بات پر افسوس سا ہوا، مگر وہ چپ رہا۔ اماں بھی نہ اتنی تعریفیں کی کہ متولی کا اکلوتا لڑکا ہے، اتنا بڑا دربار ہے ان کا، اور زمینیں بھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سر تا پاؤں تولا تھا۔ اسی وقت پھپھو چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سموسے اور چائے رکھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری شیزا نے بنائے تھے، بہت شوق ہے اسے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا، تم کھاؤ گے تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکو گے، انہوں نے ٹرے اس کے پاس ہی رکھتے ہوئے کہا۔ شیزا جاؤ بیٹا، تم ذرا رات کا کھانا دیکھ لو۔ اور سلام کیا کہ نہیں؟ اچانک انہیں خیال آیا۔ بس اماں، اب کھانا خود ہی دیکھ لو، میری تو کمر توڑ دی ہے تم نے۔ پھر میں نے آج سارا دن ایک بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تمہارے چاچا کے بیٹے کے اس بیٹے کے چکر میں، مجھ سے نہیں ہوتا اور کام۔ صاف جواب دے کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور فوراً ہی کمرے سے ٹی وی کی اونچی آواز باہر آنے لگی۔ تم دل پر مت لینا بیٹا، یہ ہے ہی ایسی لاپرواسی، اصل میں بچپن سے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی نا، تو میں نے اس پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی، بس تب ہی ذرا لاپرواسی ہو گئی ہے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ مہران کو برا لگا۔ ارے نہیں پھپھو، آپ میری بھی ماں ہیں۔ شیزا ابھی چھوٹی ہے، جب زندگی میں عملی طور پر قدم رکھے گی تو خود بخود سمجھدار ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی لڑکیوں کی لاپرواہی کے یہی دن تو ہوتے ہیں،
پھر ساری عمر خواری ہی خواری۔ اس نے نہ جانے کس کتاب میں پڑھی لائنیں دہرائی تھیں اور پھپھو اس کی عقل و فراست کی مزید قائل ہو گئی تھیں۔ اچھا تو یہ تو لینا، بتا ذرا کیسے بنائے ہیں شیزا نے؟ اماں نے سموسوں کی پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک سموسہ اٹھا لیا۔ واو، زبردست، واقعی بہت مزیدار ہے۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ پھپھو اس سے گاؤں کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ وہ بھی خوشی خوشی انہیں جواب دیتا رہا۔ سر، سیکریٹری کے لیے جو اشتہار دیا تھا، اس سلسلے میں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ کچھ کے انٹرویوز تو میں لے چکا ہوں، لیکن عدنان مزید کچھ کہتا کہ مہران نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس پھر ان ہی میں سے کوئی سلیکٹ کر لو نا یار، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس نے سیٹ پر نیم دراز ہوتے کہا۔ مگر سر، ان کی انگلش زیادہ اچھی نہیں۔ دوسرا وہ خاموش ہوا۔ ان میں بولڈنس بہت زیادہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے کیٹ واک پر آئی ہوں۔ عدنان کو اپنے لفظوں پر افسوس ہوا، مگر مہران کو سب سچ بتانا بھی اس کی مجبوری تھی۔ وہ مہران کی سخت طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ نہیں، پھر کوئی سمپل سی ہے تو بھیج دو، ورنہ ختم کرو یہ ڈرامہ اور کل دوبارہ سے اشتہار دو۔ اس نے بات ختم کی۔ عدنان سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مہران میز پر پڑی فائلز دیکھنے لگا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ یس۔ شیشے کے اس پار نظر آنے والے عکس پر نظریں جماتے ہوئے اس نے تیز آواز میں کہا، مگر سایہ مسلسل دروازے پر ہاتھ مارتا دکھائی دیا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ مہران کچھ حیران ہوا، پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ مچل اٹھی۔ آنے والی شاید دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب گیا اور احتیاط سے دروازہ ایک طرف دھکیل دیا۔ بلیک کلر کے اسکارف میں لپٹا گلابی رنگت لیے چہرہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ آئی ایم سوری سر، وہ اصل میں وہ ہکلائی۔ اٹس اوکے، اندر آئیں، وہ کہتا واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ نازک سی لڑکی شاید گھبرا رہی تھی، تبھی ماتھے سے پسینہ پونچھتی وہ بمشکل کرسی تک پہنچ پائی تھی۔ مہران کو نوعمر ڈری سہمی لڑکی بے حد دلچسپ لگی۔ آپ آرام سے بیٹھیں، ریلیکس پلیز۔ مہران مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہ بات اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ڈاکومنٹس لائی ہیں؟ مہران نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ کاغذات پر نگاہ ڈالتے ہی مہران کی آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ آپ نے بزنس مینجمنٹ میں ڈپلومہ کر رکھا ہے؟ میں تو آپ کو سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ سمجھا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو پہلی بار سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر خوف کچھ کم ہوا۔ انگلش بھی ٹھیک ٹھاک بول لیتی ہوں گی آپ؟ مارکس کافی شاندار ہیں آپ کے، مہران نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ مس ندا، جاب آپ کا شوق ہے یا مجبوری؟ اچانک اسے خیال آیا۔ مجبوری ہے سر، اس نے سچائی سے بتایا۔ لیکن یہ اسکارف، آپ دوپٹہ لے لیتی تو؟ اسکارف کچھ عجیب سا نہیں لگتا، اسپیشلی اس طرح کی کمپنی کی جاب میں؟ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، ندا کو اس کی بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ دوغلی قوم، غیر مسلم حجاب پر پابندی لگائیں تو سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اپنے ملک میں ایک اسکارف تک برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑائی۔ ایکسکیوز می، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ مہران نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا۔ وہ شاید مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ جی نہیں، اپنے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں، اس نے پہلے بائیں پھر دائیں کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہران کھل کے ہنس دیا، وہ تیزی سے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ آ گئی مہارانی، مل گئی نوکری؟ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی حسب توقع مامی اس کا راستہ روک کے کھڑی تھیں۔ امید تو نہیں ہے مامی، پر دیکھے جو اللہ کی مرضی، اس نے سچ بتایا ہمیشہ کی طرح۔ ملے گی بھی نہیں، اب سب کو ہڈ حرامی کی لت پڑ گئی ہے، بس چارپائی پر بیٹھ کر روٹیاں توڑتے رہو تم سب، مامی نے غصے سے کہا تو اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ اماں، اتنا کام تو کرتی ہیں باجی، تم بھی نا خام خواہ میں انہیں سناتی رہتی ہو۔ 14 سالہ شہزیب ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں تو اس کے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں، کل کو پرائے گھر بھی جانا ہے اس نے، کچھ ساتھ نہ لے کر جائے گی تو ساری عمر تانے سہے گی۔ میرے پاس تو تم لوگوں کو کھلانے کے لیے پوری نہیں پڑتی، ایک پینشن میں کیا کیا کروں میں؟ مامی برآمدے کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ مامی میں کوشش کر رہی ہوں نا، پھر ٹیوشنز کے پیسے تو مل رہے ہیں نا ابھی،
اللہ نے چاہا تو کوئی پکا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دینے لگی۔ بس بس، مجھ سے یہ ہمدردی جتانے کی کوشش نہ کرو، اور بار بار یہ ٹیوشن کے تانے بھی نہ سنایا کرو۔ میرا گزارا ہو جاتا ہے اچھا بھلا تیرے ماموں کی پینشن میں۔ میں نے کبھی تجھے اپنے لیے مجبور نہیں کیا۔ تیرے پیسے لیتی ہوں تو صرف تیرے بھلے کے لیے، تاکہ وقت پر تیرے کام آ سکیں۔ مامی نے صاف طور پر اس کی محبت ٹھکراتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ جا کچن میں کھانا رکھا ہوگا، کھا لے، ورنہ پھر کہے گی کہ مامی پیسے لے لیتی ہے مگر مجھے کھانے تک کا نہیں پوچھتی۔ جی مامی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ منہ میں عجیب سا نمک گھلنے لگا تھا۔ اللہ شیزا، تم لوگوں کا یہ کرایہ دار تو بڑا ہینڈسم ہے۔ سدرا اس کی اسکول کی سہیلی تھی، امیر ماں باپ کی اکلوتی بگڑی اولاد، اور شیزا کی کمزوری ہمیشہ ایسے لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا تھا۔ سدرا کی سنگت میں وہ اپنی چھوٹی موٹی خواہشات آسانی سے پوری کر لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ برآمدے میں پڑے جھولے پر بیٹھی ڈائجسٹ پڑھنے میں گم تھی کہ سدرا کی بات پر چونک پڑی۔ اس کی نگاہ سامنے کھڑے مہران پر پڑی جو اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ رسالے میں سر دے گئی۔ پھر تمہاری نظر خراب ہے، ٹیسٹ کرواؤ۔ سدرا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ ویسے کبھی اس سے کوئی بات بھی ہوئی؟ اس نے مزید پوچھا۔ ابھی کل ہی تو آیا ہے۔ اماں نے تو تعریفوں کے اتنے پل باندھے تھے کہ میں نے سوچا کوئی شہزادہ آ رہا ہے، پر اسے دیکھ کر تو میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے رسالہ بند کر کے مایوس لہجے میں کہا۔ شہزادہ؟ سدرا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اماں نے کہا تھا بہت بڑا زمیندار ہے۔ میں نے سوچا یہ بڑی کار میں آئے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اگر اس کے پاس یہ لمبی کار ہوتی تو اسے بھلا تمہارے گھر کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سدرا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو شیزا کا چمکتا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، مہران اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ شیزا دل میں جل ہی گئی۔ اچھا چل، میرا تعارف تو کرا دے۔ سدرا نے اسے کوہنی ماری۔ کس خوشی میں؟ وہ رسالہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ پرسوں میرے گھر پر پارٹی ہے، جو ڈریس دل کرے لے لینا میری وارڈروب سے۔ سدرا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق شیزا مچل اٹھی تھی۔ میں بلاتی ہوں اسے۔ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتے مہران کے پیچھے لپکی۔ اوئے سنو، نقلی لینڈ لارڈ! وہ وہیں سے چلائی۔ مہران مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ میری فرینڈ تم سے ملنا چاہتی ہے، ذرا نیچے آؤ۔ کمر پر ہاتھ باندھے اس نے جیسے مہران کو حکم سنایا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم بلاؤ تو ضرور، باقی اوروں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ سہولت سے منع کرتا وہ اوپر چڑھ گیا۔ تمیز نہیں ہے اسے بات کرنے کی۔ سدرا تلملاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ساری عمر گاؤں کے اجڑ ماحول میں پلا بڑا ہے۔ تمہیں ہی اس سے بات کرنے کا شوق تھا، ورنہ میں تو اسے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ شیزا کو سدرا سے زیادہ اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم بس پرسوں کی پارٹی پر دھیان دو۔ میں تمہیں پیسے دوں گی، فیشل وغیرہ کروا لینا۔ ذرا شکل تو دیکھو اپنی، حلیہ درست کروا لینا۔ بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے پارٹی میں، کیا پتا کہیں تمہاری بات بن جائے۔ سدرا نے آنکھ مارتے شرارتی انداز میں کہا تو شیزا کھل کے مسکرا دی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اس نے فوراً دعا کی تھی۔ وہ شیو کر رہا تھا کہ شیزا تنفن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تنگ پاجامہ کے ساتھ تنگ سا کرتا پہنے اور گلے میں سبز رنگ کا دوپٹہ لٹکائے وہ ہمیشہ کی طرح اجلی اور معصوم لگ رہی تھی۔ مہران نے دوبارہ نظریں سامنے پڑے آئینے پر مرکوز کر لیں۔ اگر تم 2 منٹ اس سے بات کر لیتے تو کیا چلا جاتا تمہارا؟ ہاں؟ غضبناک لہجے میں بولی۔ مہران بامشکل مسکراہٹ روک پایا۔ میں مصروف تھا۔ ہاں، تم تو گورنر ہو یا پھر وزیر اعلیٰ، ہے نا؟ جو سمجھو۔ مہران نے تولیے سے منہ صاف کیا اور سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ مسٹر لینڈ لارڈ، اب وہ طنزاً اسے اسی نام سے پکارتی تھی، یہ نخرے اپنے گاؤں میں ہی چھوڑاؤ جہاں گنوار لوگ یہ سب سہ لیتے ہیں۔ یہ شہر ہے شہر، یہاں یہ سب نہیں چلتا۔ شیزا کے لہجے میں طنز تھا یا تنفر، وہ سمجھ نہ پایا۔ بہرحال اسے سخت ناگوار گزرا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ تم سے کہ گاؤں کے لوگ اجڑ اور گنوار ہوتے ہیں؟ وہ تو مہمانوں کو رحمت سمجھنے والے لوگ ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ ان کا معیار ان کے طرز زندگی کو پرکھ بنائیں۔ اپنے تئیں گہری چوٹ کی تھی، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ میں تم سے لیکچر سننے نہیں آئی، صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ ہم تمہیں صرف 2 وقت کا کھانا اور صبح کی چائے دیں گے، بس باقی کا انتظام تمہیں خود کرنا ہوگا۔
اور ہاں، ان سب کا بھی تمہیں معاوضہ دینا ہوگا، نہیں تو شوق سے کوئی اور بندوبست کر لو، وہ رکائی سے بولی تھی۔ مہران خاموش رہ گیا۔ اور دوسری بات، شیزا نے رسالہ اپنی ٹوری کے قریب لاتے ہوئے جیسے کچھ سوچا تھا، پھر بولی، ہر یکم سے 4 تک کرایہ مل جانا چاہیے۔ یہ بھی تم اماں کے رشتہ دار ہو تو میں کچھ خیال کر رہی ہوں، ورنہ… بڑی مہربانی، انشاءاللہ میں مایوس نہیں کروں گا آپ لوگوں کو۔ گہری نظروں سے اسے تکتے مہران نے اسے سادہ لہجے میں جواب دیا، ندا بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ماموں کی مفلوج ٹانگوں پر مالش کر رہی تھی کہ ان کی شرمندہ سی آواز اسے اداس کر گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ماموں؟ وہ خفا ہوئی۔ سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، تمہاری مامی کا تمہارے ساتھ رویہ دیکھ کر میں تم سے، تمہارے ماں باپ سے سخت شرمندہ ہوں میرے بچے۔ اس معذوری نے تو مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ تمہارا ساتھ دے پاؤں۔ کم از کم تم سے اس عورت کی طرف سے معافی تو مانگ سکتا ہوں۔ ماموں نے نم پلکوں سے کہا تو ندا مزید شرمندہ ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ماموں؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ اور سچ کہوں تو ماموں، قصور مامی کا بھی نہیں۔ آپ مہنگائی بھی تو دیکھیں، لوگوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی میسر آنا مشکل ہو گیا ہے، پھر چھوٹے 4 بچے، ان کی پڑھائی اور دوسرے خرچے، آپ کی بیماری اور آمدنی، صرف آپ کی چند ہزار روپے پینشن، اوپر سے میرا بوجھ۔ تو ایسی حالت میں آپ خود سوچیں مامی کتنی مشکل سے گزارا کرتی ہوں گی۔ بس آپ یہ باتیں نہ سوچا کریں، میری اور مامی کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بس دعا کریں کہ جلد ہی میری نوکری لگ جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس نے محبت سے ماموں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیے۔ اسے پکا یقین تھا کہ اس کی اس قدر مستحکم حالت دیکھ کر وہ اب اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور اس کی توقع کے عین مطابق ریجیکٹ ہونے کے باوجود وہ ٹھیک تیسرے روز اس کے آفس میں موجود تھی۔ وہ آفس آیا تو اسے بتایا گیا کہ اس کی کوئی کزن اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ فوراً پہچان گیا تھا۔ وہ بہت اسٹائل سے اس کی سیٹ پر براجمان تھی۔ مہران علی نقوی کا چہرہ کچھ تن سا گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ سوری، کافی دیر ہو گئی تھی نا، تو تھک کر ایسے ہی سیٹ بدل لی۔ اس کی آواز سے عجیب سا خمار چلک رہا تھا۔ جو انسان اپنی جھوٹی خواہشات کو پانے کے لیے اپنا آپ بدل سکتا ہے، سیٹ بدلنا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ضبط کے باوجود بھی وہ خود کو کہنے سے نہ روک پایا تھا، اوہ، تو اس کا مطلب میرا یقین ٹھیک تھا، تم مجھے بھلا نہیں پائے، کیوں مہران علی نقوی؟ ایک ادا سے کلر کیے بالوں کو پیچھے جھٹکتی وہ اسے زہر لگی۔ ماننا پڑے گا، تم تو مجھ سے بھی بڑے ایکٹر ہو۔ مائرہ نے تالی بجائی۔ اس مطلبی اور ہوس پرست دنیا میں سب ہی زبردست ایکٹر ہیں، پھر مجھ سے مطلب؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے سگریٹ سلگا لی۔ مائرہ نے دیکھا اس کی شخصیت بکھر کے مزید نکھر سی گئی تھی۔ وہ کافی میچور لگ رہا تھا۔ ویسے سچ میں مجھے لگا اس روز تم نے واقعی مجھے نہیں پہچان کر کیا کرنا تھا؟ مجھے کام لینا تھا اور تمہیں کام چاہیے تھا۔ بس اٹس اوور۔ مہران نے دھواں اڑایا۔ بس کیا ایسا کہنے سے سب ختم ہو جائے گا؟ تمہاری چاہت، تمہاری محبت، تمہارے خواب۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر میز کے سرے سے ٹک گئی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں مہران کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ سب ختم ہو چکا ہے، یہ سب کہنے سے بہت پہلے، اور یہ بات تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ مہران نے کمال اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیر یہ بتاؤ اماں کیسی ہیں؟ آئی مین میری پپو۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ ان کی تو 2 سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں اپنے گھر کا بہت صدمہ تھا، حالانکہ میرا نیا فلیٹ کافی اچھا اور فرنشڈ تھا، مگر پرانے لوگ یہ کبھی اپنے ماضی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس نے بے فکری سے اپنے ہاتھ میں پڑے بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ مہران تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے پھپھو کا افسوس نہ کر پایا، اسے یہ غم بھی اکیلے ہی برداشت کرنا تھا۔ اماں، سوٹ تک تو مجھے سدرا دے رہی ہے، اب یہ جیولری اور سینڈل بھی تم نہیں لے کر دے سکتی۔ اماں کے صاف انکار پر اب وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ہاں، نہیں ہے میرے پاس تمہاری ان فضول خرچیوں کے لیے پیسے۔ ارے تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے پھر۔ اماں سے اس کا رونا دھونا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر بیٹی کی نت نئی فرمائشوں کے آگے بند باندھنا بھی ان کی مجبوری تھی۔ بیاہ پر بھی یہی کہنا تم نے ہے اماں، کون سا مجھے گاڑی اے سی دے دینے ہیں تم نے؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ شیزا، انہوں نے سختی سے اسے ٹوکا، چھوڑ دو اس سدرا کی دوستی، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ باقی نہ رہے۔ شیزا، ان کے لہجے میں تعصب تھا، ایک ہی تو دوست ہے میری، اب اسے بھی چھوڑ دوں؟ وہ مزید بگڑی۔
ایسی دوست سے اکیلی ہی اچھی ہے تم، ایسے میں جو یہ اتنی خوبصورت کتابیں لا کر دیتی ہوں تمہیں ان سے دوستی کر لو، زندگی بنا دیں گی تمہاری۔ اماں نے اس کی کمر پر دپ رسید کی۔ نہ لایا کریں، مجھے نہیں پسند یہ فلسفیانہ باتیں، میں تو بس فیشن بیوٹی والے صفحے دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے زور سے ہاتھ جھاڑے اور اس سے پہلے کہ اماں اسے مزید کچھ سخت سناتی، مہران اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ تھیلے تھے۔ اماں یہ کچھ چیزیں لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آج ٹیوشن کے پیسے ملے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ لے لوں۔ شیزا نے جلدی سے لفافے جپٹ لیے۔ مہران مسکرا دیا تھا اس کی جلد بازی پر، جبکہ اماں اس پر بس تکھی نگاہ ڈال کے رہ گئیں۔ دروازے پر ہونے والی متواتر دستک نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ روٹیاں ڈال رہی تھی اور اب چولہا بند کر کے گیٹ تک جانا اسے سخت مشکل کام لگ رہا تھا۔ بچے سب اسکول گئے ہوئے تھے اور شاید مامی کی آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ وہ خود ہی جاتی تھی دروازے پر۔ اس نے چولہا بند کیا اور ہاتھ صاف کر کے گیٹ پر چلی آئی۔ میڈم، مس ندا احمد کا گھر یہی ہے؟ سامنے کھڑے شخص نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں ندا، وہ حیران ہو کر بولی۔ یہ خط ہے آپ کے لیے، سر مہران نے دیا تھا۔ اس نے ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ندا نے لفافہ لے لیا تو وہ فوراً واپس مڑ گیا۔ وہ لفافہ کھولتی اندر چلی آئی۔ جوں جوں وہ لیٹر پڑھتی جاتی اس کے چہرے پر خوشی چھاتی گئی۔ مامی مامی، وہ چلائی۔ مامی کہاں ہو مامی، وہ چلاتے ہوئے برآمدے کی طرف بھاگی۔ ارے کیا ہو گیا ندا، کیوں چلا رہی ہو؟ اس کی چیخیں سن کر مامی آنکھیں ملتی ہانپتی باہر آئیں۔ مامی مجھے جاب مل گئی، مجھے جاب مل گئی مامی، وہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھمانے لگی۔ سچ بتاؤ ندا، کیا واقعی؟ مامی کے مرجھائے چہرے پر ایک دم ہی بشاشت سی آئی تھی۔ ہاں مامی، یہ دیکھو ابھی لیٹر آیا ہے، میری جاب ہو گئی۔ اس نے خوشی خوشی مامی کو وہ خط دکھایا۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارے شکر ہے میرے مولا کا، اب کچھ ہم بھی اچھے دن دیکھیں گے۔ رات دن خرچوں کا حساب کرتے کرتے میری تو روح بھی تکنے لگی تھی اب دماغ کے ساتھ ساتھ۔ مامی کے لہجے سے حقیقی خوشی چھلک رہی تھی۔ ندا ان کا یہ روپ دیکھ کر سرشار سی ہو گئی۔ اچھا کب بلایا ہے؟ انہیں اچانک خیال آیا۔ پرسوں سے۔ اچھا پھر میرے ساتھ بازار چلو، ایک دو اچھے سوٹ بنوا لو اور اسکارف بھی نیا لے لو، کافی پرانا ہو رہا ہے، آگے پھر اللہ اور بھی کرم کرے گا، انہوں نے کہا تو مسکراتی ہوئی ندا نے سر ہلا دیا۔ جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ، میں ذرا نماز پڑھ لوں، پھر بچوں کو کھانا دے کر نکلتے ہیں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا، شرمانا نہیں۔ جی مامی، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ خود ندا کو سارا کام سمجھا رہا تھا تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ اور ایک بات کلیئر کر لیں مس ندا، یہاں پروڈیوسر حضرات کے کافی چکر لگتے رہتے ہیں نئے چہروں کی تلاش میں۔ اگر آپ کسی کی نگاہ میں آتی ہیں یا کوئی کنٹریکٹ سائن کرتی ہیں تو پہلے نہ صرف آپ کو مجھے انفارم کرنا ہوگا بلکہ جاب بھی چھوڑنی ہوگی، لیکن مختصر نوٹس کے بعد۔ سارا کام سمجھا کر اس نے ندا سے کہا اور سگریٹ سلگا لی۔ سوری سر، میں یہ جاب بھی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں، اپنے ماموں کی شدید بیماری کی وجہ سے۔ ندا کو اس کے الفاظ شاید دکھی کر گئے تھے۔ ماموں؟ وہ چونکا۔ آپ کے ممی پاپا؟ ان کی برسوں پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ آواز میں درائی نمی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اوہ سو سیڈ، آئی ایم سوری، وہ حقیقتاً شرمندہ۔ اٹس اوکے، ندا کہہ کر فائلز سنبھالنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور مائرہ خان اندر آئی تھی۔ ان دونوں کو قریب کھڑا دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں جلن سی اٹھی تھی۔ اوکے اب آپ جائیں مس ندا۔ مائرہ پر نظر پڑتے ہی مہران کی آنکھوں میں اجنبیت سی اتری تھی۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ خیریت؟ یوں بنا اجازت لیے اس طرح اندر آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ کم آن مہران، اب تمہارے آفس آنے کے لیے اجازت یا وجہ کی ضرورت ہوگی، وہ ٹیبل پر انگلیاں بجاتے ہوئے اعتماد سے بولی۔ وہی ازلی اعتماد، دودھیا رنگت پر کھلتی گلابیاں، شولڈر کٹ سنہرے بال، وہ بالکل ویسی کی ویسی تھی، ساحرہ، اپنے بس میں کرنے والی۔ مہران نے دھوئیں میں اس کے چہرے کو جیسے غائب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم جتنا بھی چاہو نہیں بدل سکتے مہران علی نقوی، اور یقین مانو میں بھی نہیں بدلی، بس ذرا سا بھٹک گئی تھی۔ اس نے نفاست سے اپنا نرم مرمری ہاتھ ٹیبل پر دھیرے سے مہران کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے شیزا، اچانک ہی وہ بولا تھا۔ مائرہ نے چونک کے اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ اپنا نام تک تو بھلا چکی ہو تم مائرہ خان،
फिर ये झूठी दावेदारी किस लिए, वो कहका लगाकर बोला था। मायरा खान का चेहरा एहसास ज़िल्लत से जर्द पड़ने लगा। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ मायरा, सो भलाई इसी में है कि तुम भी भूल कर आगे बढ़ जाओ। मेरे पीछे आने से सवाए धूल के और कुछ हाथ नहीं आने वाला, वो साफ गोई से बोला था। मैं करूँ तो क्या करूँ मेहरान, मैं गलत थी। मैं जिसे मानती ही न थी वो मोहब्बत कहीं अंदर ही डेरा जमाए बैठी थी। वो उठकर उसके बिल्कुल सामने आ ठहरी थी। इसी फितरी बेबाकी से वो ज़ब्त से होंठ चबा गया। तुम झूठ बोलते हो मेहरान, पहली मोहब्बत कभी नहीं मरती, हमेशा ज़िंदा रहती है। तुम ये हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेते, ये दूरियां, ये फासले मिटा क्यों नहीं देते। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। मेहरान ने एक झटके से उसका हाथ छुड़ाया। मुझे कहीं ज़रूरी काम से निकलना है, वो तेज़ी से उठा। अच्छा, मेरे इश्तिहार का क्या हुआ, वो फ़ौरन अपने मतलब पर आ गई। हाँ, अदनान से मिल लो, समझा देगा तुम्हें। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। वो मुस्कुराते हुए उसकी कुर्सी पर हाथ फेरती रही, आंखों में अजीब सी चमक वाजिया थी। शिजा, मेरी बात मान ले बेटा, ऐसा रिश्ता फिर नहीं आने वाला। बैंक में है लड़का, तनख्वाह भी अच्छी है, और फिर एक सास, न नंदों का झंझट न देवरों का। इतना बड़ा घर, सिर्फ तू हुक्मरानी करेगी। बड़ी किस्मत वाली है कि बैठे बिठाए तुझे ऐसा रिश्ता मिल गया, वरना लोग तो अपनी बेटियों के लिए अच्छा बर ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। शिजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, अम्मा तो राज़ी थी, मगर शिजा ने हंगामा खड़ा कर दिया था। अम्मा, मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं, बस अब और कोई बात ना करना तुम। लो, बात कैसे ना करूं, अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर। आपको टेंशन क्या है, वो तड़पी। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, तेरी ही फिक्र खाती रहती है, अम्मा गुस्से से बोली। अगर मैं मर गई ना तो ये दुनिया कच्चा चबा डालेगी तुझे, चबा जाए। मगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीरजादे से, बिजनेसमैन से, जिसके अपने नौकर हों। मुझे हज़ारों रुपए वाला नहीं, लाखों कमाने वाला चाहिए। वो चीखी थी। अम्मा तो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही न रही थी। कितनी खुदसर हो गई थी उनकी शिजा, ये उन्हें आज पता चला था। वो तेज़ी से ऊपर जाने लगी। आप उधर कहाँ जा रही हो, उसे ऊपर जाते देखकर वो चौंकी। काम है लैंडलॉर्ड से। डरो नहीं, खा नहीं जाऊंगी अम्मा तुम्हारे पेंडू भतीजे को, वो चिढ़कर बोली थी और ऊपर गायब हो गई। अम्मा ठंडी सांस भरकर रह गईं। शिजा ऊपर आई तो मेहरान शायद अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ था। आहट पर उसने सर उठाकर देखा और शिजा को देखते ही वही दिलकश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ सजी। वो मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था, वो उंगलियां मसलते हुए बोली। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज में सब फ्रेंड्स। कितने, मेहरान ने उसे दरमियान में टोक दिया। उसने मतलूबा रकम बताई तो मेहरान ने फ़ौरन पैसे निकालकर उसके सामने धर दिए। वो मोड़ने लगी। सुनो, शिजा ने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। चाय पियोगी, उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। तुम बाहर बैठो, मैं लाता हूँ। और ठीक 10 मिनट बाद वो उसके सामने था। उसने हाथ में थामे कप्पों में से एक शिजा को थमा दिया। एक बात पूछूं लैंडलॉर्ड, अचानक ही शिजा ने उससे कहा था। हाँ पूछो, वो सीधा हो बैठा। तुम मुझे पसंद करने लगे हो ना। मेहरान को अच्छू लग गया। शिजा हंसने लगी, खनकती हंसी। वो चुपचाप उसे देखे गया। बोलो ना, तुम्हें कैसे पता, वो हैरान था। लड़कियां इस मामले में एक ही से ज़्यादा रखती हैं लड़कों से। तुम्हारी आंखों से छलकते ये रंग तुम भले न देख पाओ, मगर मुझे बेहद वाज़िया नज़र आते हैं, उसने बड़ी बेबाकी से मेहरान की नाक पर उंगली रखते हुए कहा। मेहरान को उसकी ये हरकत अच्छी न लगी, तभी उसने निगाहें फेर लीं। खैर, मेरा फ़िलहाल तुमसे इश्क विश्क लड़ाने का कोई इरादा नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर कभी दिल ने तुम्हारी सिफारिश कर दी तो और बात है, वरना मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें अब बेहद पीछे छोड़ दूंगी। मेरी मंजिल तुमसे बहुत आगे है। उसने एक अदा से अपने सुनहरे बाल झटके। मेहरान ने एक गहरी निगाह उसके वजूद पर डाली। तुम्हारे बराबर आने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो करूँगा, मेहरान अटल लहजे में बोला। शिजा के अंदर सरशारी सी भर गई मेहरान की ये दीवानगी देखकर। लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं ना करूं, ये मेरी मर्ज़ी है, सो किसी खुशफहमी में मत रहना। उसकी हर अदा में गरूर था। मेहरान साहब, आपकी कंपनी ने तो चंद माह के अंदर ही कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत मस्बत सोच के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के बड़े बड़े ब्रांड्स, बल्कि आजकल तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी कई इश्तिहारात देखे हैं मैंने आपके। उधेड़ उम्र शख्स शायद कुछ ज़्यादा ही बातूनी था। सरदार साहब, काम की बात करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने हैं।
مہران سیدھا ہوا۔ اس نے دنیا کے لوگوں کو اب ان کی آنکھوں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بس صاحب وہی پرانا کام ہے، پتہ تو ہے کہ فیشن شو کرانا ہے، ایک نیا برانڈ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ماڈل کے ساتھ باقی سب نئے چہرے متعارف ہوں ان کے شو میں، تاکہ لوگوں کی دلچسپی مزید۔ پلیز، میں نے کہا نا کہ کام کی بات کریں۔ وہ بیزار ہوا۔ یہ 2-3 نئی ماڈلز ہیں آپ کے ہی بنائے ہوئے اشتہار کی، تو ان کا رابطہ نمبر چاہیے تھا بس۔ وہ کھسیانی ہنس کر بتانے لگے۔ مہران نے ان سے تصویریں لیتے ہوئے ہاتھ واپس کر دیا۔ اس نے ان تصویروں پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا پسند نہیں کیا۔ عدنان سے ملنے اس کے پاس فیڈ ہوتا ہے سب۔ اس نے جیسے ان کو باہر کا راستہ دکھایا، وہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ نئے ہو لیکن تیز ہو، ہم سے بنا کر رکھو گے تو فائدے میں رہو گے۔ انہیں شاید اپنی یہ بے عزتی پسند نہ آئی تھی۔ پروڈیوسر بیچارے کی کیا ویلیو سردار صاحب۔ مہران نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ ایک فلم فلاپ ہو جائے یا ایک شو ٹھیک نہ ہو تو دیوالیہ نکل جاتا ہے آپ لوگوں کا۔ رہنے دیں یہ فائدے، ابھی تو ہماری طرف سے جو فائدہ مل رہا ہے وصول کریں۔ اس نے کہا تو سردار مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اسی وقت دستک دیکھ کے ندا اندر آئی۔ سردار توقیر سکندر کی نگاہ تیزی سے اسے جانچنے لگی۔ اصل پیس تو آپ نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ ان کی تو جیسے آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ مہران غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ۔ واٹ؟ انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ مہران اس سے اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے مسٹر مہران علی نقوی۔ جسٹ لیو ناؤ۔ اس نے کہا تو وہ غصے سے باہر نکل گئے۔ ندا کی آنکھوں سے مارے خوف کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری ندا، پلیز ریلیکس۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس ندا کو تھماتے ہوئے کہا۔ ندا جلدی سے پانی پی گئی۔ اینڈ بی کیئرفل اگین۔ مہمانوں کے سامنے اس وقت تک نہ آیا کریں جب تک میں نہ بلاؤں، اوکے؟ نرم سا لہجہ ندا کو پھر سے اعتماد بخش گیا۔ وہ اعتماد سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گھر آیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے سوچا شاید پھپھو سو رہی ہوں اور شیزا کہیں گئی ہوئی ہو۔ وہ سیدھا اوپر چلا گیا۔ دفاتن وہ چونکا۔ اوپر بالکل آخری سیڑھی پر شیزا منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ وہ اس کے برابر وہیں بیٹھ گیا۔ کمال ہے، اتنی بارش کے باوجود بھی گرمی جوں کی تو ہے، ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ مہران نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ شیزا نے ایک خفا سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ رخ پھیر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اماں نے مجھے اس بار صاف منع کر دیا ہے کہ کوئی چیز نہیں لے کر دیں گی۔ وہ چھوٹی سی ناک مزید رگڑتے ہوئے بولی۔ اور تم یہاں رونے بیٹھ گئیں؟ اس بات کا سوگ منانے کے لیے وہ مسکرایا۔ تو اور کیا کروں، اونچی آواز میں گانے لگا کے جشن مناؤں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کے لیے کوئی اچھا سوٹ، کوئی اچھی جیولری، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت سب کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اس کے آنسو جیسے مہران کے دل پر گر رہے تھے۔ اچھا، یہ قناعت کے درس آج کی تاریخ میں تو مت ہی کھولنا، ورنہ۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک دم سے غصے کی لہر اٹھی تھی۔ ورنہ؟ وہ شریر ہوا۔ ورنہ سارا غصہ تم پر نکال دوں گی، اماں کا بھی اور اپنی حسرتوں کا بھی۔ نہ بابا، اس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا تم 1 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ وہ اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ شیزا وہیں بیٹھ رہی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند ہرے نوٹ تھے۔ یہ رکھ لو، اماں کے ساتھ جا کر کچھ لے لینا۔ اس نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ جو شیزا نے فوراً جھپٹ لیے۔ لیکن اماں کے ساتھ کیوں؟ وہ تو سینکڑوں سوال کریں گی۔ میں کل کالج سے جلدی نکل کے دوست کے ساتھ جا کر لے لوں گی۔ لیکن یہ بات تو غلط ہے، میں تمہیں اماں سے چھپ کر تو نہیں دے رہا۔ آج نہیں تو کل انہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ شاید حیران تھا۔ بس تم مت بتانا، آگے میرا کام ہے۔ لیکن یہ لو اپنے پیسے بس۔ اس نے مہران کا ہاتھ پکڑ کے روپے واپس اس کی ہتھیلی پر دھر دیے۔ اچھا یار، ایک تو غصہ تمہاری ناک پر رکھا رہتا ہے، مہران نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ مسکرائی۔ مہران کو لگا جیسے ایک دم سے بہار سی چھا گئی ہو ہر سو۔ وہ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ تم ہمیشہ میری مدد کر دیتے ہو نا، اس لیے۔ پھر سے وہی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ جیسے سارا رونا دھونا بھلا چکی تھی۔ سو واٹ؟ تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟
खूबसूरत काली आंखों में कितने ही जज्बे जगमगा रहे थे। शिजा मुस्कुरा दी। क्या हूँ, मुझे भी तो बताओ। मेरी ज़िंदगी, मेरी मुस्कुराहट की वजह, जब से तुमसे मिला हूँ तो 100 साल लंबी ज़िंदगी मांगने लगा हूँ। वो शरीर हुआ। अच्छा बस, अब मुझे ज़्यादा उलझाओ मत, अभी मुझे चीज़ों की लिस्ट भी बनानी है। वो तेज़ी से कहकर नीचे भाग गई। मेहरान के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट मचल उठी। जो तुम सोच रही हो वो मरकर भी मुमकिन नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा ताल्लुक़ सैयद घराने से है। अम्मा हमारे गुस्से के कांपने लगी थी, मगर वहाँ परवाह ही किसे थी। ये बातें पुरानी हो गई अम्मा। अब तो हर नस्ल, हर घराने की लड़कियाँ इस फील्ड में हैं और उनके घर वाले उन पर फ़ख्र करते हैं। वो लापरवाही से अपने नाखून तराशते हुए बोली। होती होंगी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी सिर्फ तुम हो और तुम्हारे लिए फ़ैसला करना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक़ है। सॉरी अम्मा, अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो शिजा, लेकिन जब मैंने ना कह दिया तो इस बार तुम्हारी कोई ज़िद नहीं चलने वाली। अम्मा को मज़ीद गुस्सा आया। तो कौन रोकेगा मुझे? हाँ, मैं भी कल ऑडिशन देने जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और इस बार मैं भी आपकी एक नहीं सुनूंगी। वो गुस्से से पैर पटकती कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा उसे आवाज़ें देती रहीं, मगर वो सुनी अनसुनी करती ऊपर के पोर्शन में चली आई, जहाँ सेहन में ही चारपाई पर मेहरान हस्बे मामूल मुताले में मसरूफ़ था। मेहरान, मुझे 2-3 हज़ार रुपयों की ज़रूरत है, दे सकते हो? उसकी बात पर मेहरान ने चौंक कर उसे देखा था। शिजा पहली बार खुद इतने पैसे मांग रही थी। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। क्या बात है शिजा, सब ठीक तो है ना? उस दिन मैं बर्थडे पार्टी पर गई थी ना, तो वहाँ सिद्रा के जानने वाले कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर और शोज़ मैनेजर आए हुए थे। कई लड़कियों को वहीं खड़े खड़े ऑफ़र्स मिली और उन्होंने वहीं कबूल भी कर ली। मुझे भी उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया है और अम्मा ने एक मर्तबा फिर अपना सैयदजादी होने का राग अलापना शुरू कर दिया है, वो कहती गई, और मेहरान उसकी नई फरमाइश सुनकर शशदर रह गया। अब तुम बताओ मेहरान, किस्मत की देवी खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक देने चली आई है और मैं ये चांस मिस कर दूं। ज़िंदगी बहुत कम लोगों पर मेहरबान होती है। इस मामले में अम्मा की बात हरगिज़ नहीं मान सकती। फूफो ठीक कहती हैं शिजा, तुम वहाँ मत जाओ। बहुत देर बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। व्हाट आर यू मैड? इसे शिजा से इसी जवाब की तवक्का थी। मैं सच कह रहा हूँ शिजा, वहाँ की ज़ाहिरी चमक दमक पर ना जाओ शिजा। बाहर से कितनी ही रोशन सही, अंदर से किसी पाताल की तरह गहरी और दलदल की तरह है। एक दफ़ा इसमें कदम धंसे तो फिर कभी बाहर ना आ सकोगी। उसका लहजा कमज़ोर था। वो जानता था कि शिजा जो ठान ले वो करके रहती है। दलदल? वो उसके करीब आ खड़ी हुई। जन्नत कहो जन्नत। मेरी सारी ख्वाहिशात, मेरे सारे ख्वाब चुटकियों में पूरे होंगे। मैं पैसों में खेलूँगी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता शिजा। वो खौफज़दा हो गया था अपनी पहली मोहब्बत को पाने से पहले खो देने के खौफ से। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। कितनी रुखाई थी उसके लहजे में। मैं पूरी करूँगा तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर कीमत पर। उसने सच्चे दिल से अहद किया, मगर शिजा उसकी बात सुनकर ही ज़ोर से हंसती थी। मेहरान उलझी निगाहों से उसे देखने लगा। तुम अपनी ज़रूरियात अपने बाप या फिर ख़ुद ट्यूशन पढ़ा के पूरी करते हो, तो मेरे ख्वाब क्या पूरे करोगे? अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारे बाबा जान शाह साहब के दरबार के मतवाली हैं ना, तो उनके कब्ज़े में कहीं कोई जिन या परी तो नहीं कि मेरी ख्वाहिशात आंखें बंद करते ही पूरी कर देंगे? हा 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 हा, इट्स रियली फ़नी मेहरान। वो हंसती चली गई। मेहरान ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भींच गया। खैर, मैं जो चाहती हूँ करती हूँ। सो प्लीज़, अगर पैसे देने हों तो सुबह मुझे दे देना, वरना मुझे ये दर्स पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। क्लियर? तलखी से कहती वो तेज़ी से नीचे भाग गई। वो अंदर ही अंदर शिजा के इस कदर तल्ख और अजनबी बर्ताव पर बिखरता रहा। तभी उसके सेल पर बेल हुई और जो खबर उसे मिली वो इस सब से कहीं ज़्यादा भयानक थी। जो भी कुछ देर पहले उस पर बीता था, उसके बाबा का अचानक इंतकाल हो गया था। सरदार तौकीर के वाक़ये के बाद मेहरान को तवक्का थी कि निदा शायद फिर उसका सामना करने में हिचकिचाहट महसूस करे। इन चंद दिनों में वो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था और उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक आज उसे छुट्टी किए दूसरा दिन था।
اسے کسی بھی حال میں ندا سے ملنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ استعفیٰ بھیج دیتی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ عدنان سے اس کا پتہ لیا۔ آج اسے کچھ ضروری اشتہار کی ویڈیوز کلیئر کرنا تھیں، لیکن اس نے سب سے پہلے ندا کے گھر جانے کا مصمم ارادہ باندھ لیا تھا۔ ندا خیریت تو ہے نا؟ تم تو ایسے آرام سے گھر بیٹھی ہو جیسے نوکری نہ لگی ہو، کسی شہزادے نے تمہیں چن لیا ہو۔ نئی نوکری میں بھی بھلا ایسے ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملتی ہیں؟ مامی کو اس کی چھٹی کھٹک رہی تھی، اور وہ جو ویسے ہی اندر سے پریشان تھی مزید ہل گئی۔ وہ مامی، آفس والے کچھ دنوں کے لیے ٹور پر جا رہے تھے، میں نے صاف آئیں گے تو مجھے بلا لیں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے بہانہ تراشا۔ نوکری نہیں چھوڑنا لڑکی، مجھ سے اب نہیں اٹھائے جاتے تمہارے مفت کے خرچے۔ ارے ماما تو پڑ گیا چارپائی پر، اور بھانجی سوار کر دی میرے سر پر۔ مامی کا وہی پرانا سرد انداز اسے اندر تک دکھی کر گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں مہران علی نقوی، ندا کے آفس سے۔ مامی نے دروازہ کھولا تو مہران نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ ارے بیٹا آؤ، تم کام کرتے ہو آفس میں ندا کے ساتھ؟ مامی نے گلی میں کھڑی چمچماتی کار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اصل میں ہی وہ کمپنی چلاتا ہوں، اس نے سچ بتایا۔ ماشاءاللہ۔ مامی نے تو فوراً بلائیں لیں۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، وہ بولی تو مہران ان کے ہمراہ اندر چلا آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آئی، مامی نے صحن میں پڑی کرسی دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور تیزی سے اندر چلی گئیں۔ تبھی مہران کی نگاہ سامنے اٹھی اور جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ ندا تھی، دھلا دھلایا، نکھرا پاکیزہ سا روپ۔ اس کے دل میں روشنی سی بھر گیا۔ وہ شاید نہا کر نکلی تھی، لمبے گھنے سیاہ بالوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ ندا بے خیالی میں گنگناتی گیلا تولیہ تار پر ڈالنے لگی۔ مہران نے نظریں پھیر لیں۔ تبھی ندا نے لمبے بالوں کو زور سے جھٹکا تھا، اور اسی وقت اس کی نظر سامنے بیٹھے مہران پر پڑی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، مگر پھر بھی وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی۔ اس نے تیزی سے تار پر پھیلی بڑی سی چادر کھینچ کر خود کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ سر آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے مامی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، جو نہ جانے کہاں غائب تھیں۔ کیوں مس ندا، میرے یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ اگر آپ کو میرا یہاں آنا برا لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھنے لگا۔ سر پلیز بیٹھیں آپ، ندا فوراً بولی تو پھر سے بیٹھ گیا۔ آپ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مس ندا، آپ مجھ سے خوف زدہ ہیں کیا؟ مہران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ نو سر، وہ اصل میں اچھا 1 منٹ میں ابھی آتی ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ کچن سے نکلتی مامی اس سے ٹکراتے بچی تھیں۔ کیا ہے ندا، آرام سے؟ انہوں نے بڑی مشکل سے ٹرے سنبھالی۔ مامی بھلا ایسے بھی کوئی کسی کو اندر لے آتا ہے؟ مجھے تو بتا دیتی، بندہ سنبھل ہی لیتا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کا رخ دوسری طرف تھا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ارے لو، اب اتنا بڑا آدمی کیا ہمارے دروازے پر کھڑا رہتا؟ پگلی، اچھا جلدی سے حلیہ ٹھیک کر کے باہر آ، میں اتنے تک یہ چائے پانی دے آتی ہوں۔ مامی اسے ہدایت دیتی باہر نکل گئیں۔ ندا نے بتایا کہ تم لوگ کہیں ٹور پر گئے ہو۔ مامی کی بات سن کر مہران حیرت سے اسی وقت وہاں آئی ندا کو دیکھنے لگا۔ ہاں بس آج ہی ہم ٹور سے واپس آئے تو میں نے سوچا کہ ندا کو بھی خود جا کر بتا آؤں۔ اس نے بات سنبھالی تو ندا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اچھا تم باتیں کرو، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ مامی سر ہلاتی کچن کی طرف چل دیں۔ میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا مس ندا۔ آپ بہادری کسے کہتے ہیں سر؟ اس نے گھنی پلکیں اٹھائیں۔ دنیا کو فیس کرنا، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا، وہ بولا۔ بہادری اور بے حیائی میں بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا، وقت پر بہترین فیصلہ کرنا جس سے آپ کو شاید کئی گنا نقصان بھی ہو، یہ بہادری ہے سر۔ مگر جب بات عزت پر آ جائے تو بہادری تب ہی ہے جب آپ اپنا دفاع کریں، خود کو محفوظ کر لیں، صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہوس پرست لوگوں کی آنکھوں سے بھی۔ ڈھیٹ بن کر ان کی نظریں برداشت کرنا بہادری نہیں، میرے نزدیک ڈھٹائی اور بے حیائی ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ؟ مہران کا دل دھڑکا نہ جانے کیوں۔ نہیں سر، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، اسی لیے میں مستعفی ہونے کا سوچ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا۔
لیکن آپ کے مالی حالات بقول آپ کی فیملی کو اس وقت فنانشل سپورٹ کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ اسے جیسے منانے لگا۔ میں کہیں اور ٹرائی کر لوں گی سر، اور ویسے بھی زندگی میں صرف پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، پہلے بھی گزارا ہو رہا تھا، آگے بھی اللہ کرم کرے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ مس ندا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پلیز یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو آئندہ ایسی کسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر پلیز ابھی اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہاں، جب کوئی اور اچھی جاب مل جائے تو بے شک آپ یہ فیصلہ کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ندا کو مہران کے لہجے میں عجیب سی بے بسی محسوس ہوئی، وہ چاہ کر بھی اس کو انکار نہ کر پائی۔ واپسی پر نہ جانے کتنے برس وہ گنگنایا تھا، دل پر کوئی دستک سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، بہاروں کے سندیسے لاتی دستک۔